ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پر دیکھا گیا ہے، آپ حضرات عمل کی نیت سے سماعت کریں، دیکھا گیا کہ میت کے سرما لگاتے ہیں، غسل دینے کے بعد کفن پہنانے کے بعد سرما لگاتے ہیں نا، تو یہ سرما لگانا میت کے مکروہ ہے، منع ہے، فعل عبث ہے، ایک طرح کی زینتی تو ہے سرما لگانا۔ اب میت کو اس سرمے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا میت کے سرما لگانا مکروہ ہے، سرما نہیں لگانا چاہیے۔ اور یہ بھی سماعت فرمائیں، بہت سارے لوگوں کو نماز جنازہ یاد نہیں ہوتی، نماز جنازہ یاد کرنا چاہیے، یاد کرنے سے تو یاد ہو جائے گی، یاد کرنا چاہیے، لیکن اگر یاد نہیں ہے تو نماز جنازہ میں شامل پھر بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ نماز کو قبول کرنے والا اللہ ہے۔ تصور یہ جمائے کہ ان صفوں کے اندر اللہ والا مجاہد بندہ نیک پرہیزگار ایسا ہو سکتا ہے جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تیری بھی نماز کو قبول فرمائے۔ پتہ چلا کہ نماز جنازہ سارے لوگوں کو پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور سوچنا یہ چاہیے کہ آج اگر ہم کسی کی نماز جنازہ پڑھیں گے، ایصال ثواب کریں گے، دعائے مغفرت کریں گے، تو دوسرا ہماری دعائے مغفرت کرے گا، ہمارے لیے دعائے مغفرت کرے گا، ہماری نماز جنازہ پڑھے گا۔ اور نماز جنازہ اتنی کوئی دشوار نہیں ہے کہ یاد ہی نہ ہو، اس کی نیت یہ ہے، نیت کی میں نے نماز جنازہ کی، نیت کی میں نے نماز جنازہ کی، 4 تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ تعالیٰ کے، ثنا واسطے اللہ کے، درود واسطے رسول اللہ کے، دعا واسطے اس میت کے، پیچھے اس امام کے، ممرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ ہو۔ سمجھ گئے؟ اور نماز جنازہ میں 2 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ 2۔ ایک ہے قیام، کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے، اور دوسرا ہے ساری کی ساری تکبیرات مل کر، یہ ایک فرض ہے۔ اور 3 سنتیں ہیں، اللہ کی ثنا بیان کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اور میت کے لیے دعا کرنا۔ یہ نیت کر کے جو ہے آپ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، اور ثنا کے بعد کیا ہے؟ درود شریف پڑھی جاتی ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں، اور تیسری تکبیر کے بعد دعائے مغفرت پڑھی جاتی ہے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ بس یہ آسان طریقہ ہے، نماز پڑھنا چاہیے، نماز جنازہ ضرور پڑھنا چاہیے، اور سب کو نماز جنازہ پڑھنا چاہیے۔ یہ مسئلہ یاد ہو گیا؟ ہاں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہر چیز توجہ چاہتی ہے، لگن ذوق اور شوق چاہتی ہے، شوق اور ذوق اگر کسی بھی چیز کا رہے گا تو اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ لہذا نماز جنازہ کا طریقہ جو ہے آپ یاد کیجئے، اپنے علماء کرام کی صحبت میں بیٹھا کیجئے، ان سے جانکاری لیا کیجئے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ کئی جنازے اگر اکٹھا ہو، جب کئی لوگوں کا جیسے انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا دریا میں ڈوب گئے، یا کوئی بھی معاملہ پیش آ گیا، کئی جنازے اگر اکٹھا ہوں تو الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور سب کی نماز جنازہ ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں طریقے جائز ہیں، کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ زوال کے وقت میں اگر جنازہ آیا تو لوگ شش و پنج میں پڑھ جاتے ہیں کہ یار زوال کے وقت میں نماز جنازہ پڑھیں یا نہیں پڑھیں، زوال کے وقت میں نماز جنازہ پڑھی جائے یا نہیں پڑھی جائے۔ تو یاد رکھو، مسئلہ یہ ہے کہ اگر جنازہ اسی وقت تیار ہو کر آیا ہے، زوال کے وقت میں ہی
जनाजा अगर तैयार होकर आया है उसी वक्त, तो जो है आप नमाज उसी वक्त पढ़ सकते हैं, ज़वाल के वक्त में नमाज पढ़ सकते हैं। और अगर जनाजा पहले से तैयार था और पहले से तैयार था और फिर जो है आपने देर कर दी, उसमें ताख़ीर हो गई और ताख़ीर करते करते ज़वाल का वक्त आ गया, तो अब ज़वाल के वक्त में नमाज जनाजा नहीं पढ़ना चाहिए। और एक मसला ये भी है कि अगर किसी ने खुदकुशी की तो खुदकुशी करने वाले की भी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, इसलिए कि वो अगरचे गुनाहगार है खुदकशी करने की बुनियाद पर, मगर है तो वो मुसलमान ही, बहर कैफ नमाज जनाजा उसकी भी पढ़ी जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और इन तमाम मसाइल पर सख्ती के साथ अमल करने की तौफीक अता